یہ ابھی کسی نعت خان سے کہا جائے کہ ان کو اٹھ کے نا ماں کی شان سناؤ، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جاندیاں، یہ سارے رو پڑیں گے، لیکن صاحب ان کو پورا گھنٹہ حمد سناؤ، ان کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آئے گا۔ حضرت صاحب ان آنسوؤں کی سب سے زیادہ حقدار ذات اگر ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ ان آنسوؤں کی سب سے زیادہ حقدار اگر ذات ہے تو رسول پاک کی ذات پاک ہے کہ یہ ان کے لیے نکلے، لیکن ان کے لیے ہاں جی لیکن ان کے لیے آنسو نکلتے، اور میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، جی قرآن کہہ رہا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کے ان کو راضی کیا جائے، لیکن ان کے لیے ان کی آنسو نکلتے نہیں۔ انہیں پڑھو ماں دی شان، انہیں سارے رو پڑیں گے۔ اللہ قرآن کیا پتہ، قرآن ماں کی محبت کو، باپ کی محبت کو، بیٹے کی محبت کو، بھائی کی محبت کو کس انداز سے بیان کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ماں نال محبت کرنی، قرآن منع نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ماں نال محبت اللہ نال تھوڑی کرے، ماں کی محبت اللہ کی محبت اللہ نے۔ قرآن کہہ رہا ہے وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انہاں نال محبت ساڈے تے ساڈے رسول نالو تھوڑی کرنی۔ بیوی کی محبت کو قرآن کیسے بیان کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بیوی نال محبت کرنی، لیکن اللہ اور اللہ دے رسول نالو قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، یہاں تک کہ مکان کا بھی اللہ نے، مکان کا کیڑا پیار ہوندا ہے، مکان کا بھی اللہ نے نام لیا، کیا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جس چیز سے انسان محبت کر سکتا ہے یا اس کو ہو سکتی ہے، سب دا نام لے کے کی کیا احب الیکم من اللہ، یعنی ساریاں چیزاں نال پیار اللہ نالو تھوڑا کرنا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یعنی ساریاں چیزاں نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول نالو چھوڑا کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، یعنی ساریاں چیزاں نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول اور انہاں دے رستے چ جہاد کرنا لو۔ اور حضرت صاحب قرآن تو لیول کی اجازت بھی نہیں دے رہا کہ جنی محبت ماں نال اونی ساڈے نال، جنی محمد بڈھی نال اونی ساڈے نال، نہ قرآن تو لیول کی اجازت بھی نہیں دے رہا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے غالب، لیکن حضرت صاحب اتنے غالب نہیں، اتنے بڈھی نال اللہ تعالیٰ دے رسول نال۔ اس لیے پتر سارے چیک کرو اپنے آپ میں، اتنے مارے جاؤں گے سارے۔ لیکن حضرت صاحب میں آپ بزرگ ہمارے تشریف فرمائے، میں تو سبق سنا رہا ہوں، لیکن کیونکہ پتر اب ایسی باتیں اسٹیجوں پہ ہوتی نہیں، ہم نے تو امت کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے کہ جی جہنم میں کیا میرا سایہ بھی، خاتمہ بالخیر گیا، کلمہ موت کے وقت گیا، جی قبر کے اندھیرے گئے، قبر کی تنہائیاں گئیں، منکر نکیر کے سوالات گئے، ٹھیک ہے جی، قبر کا عذاب گیا، وہ قبر کا ملنا گیا، سب گیا جی، وہ اذا السماء انفطرت گیا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت گیا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت گیا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت گیا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ گیا، جی سورج سوا نیزے پہ آنا گیا، زمین کا تانبے کا ہونا گیا، اپنے پسینے میں ڈوبکیاں کھانا گیا، وہ ماں کا بچے کو نیچے پھینک کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے پسینے سے باہر آنا گیا، سوال گئے، جواب گیا، جی میزان گیا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں پل صراط گیا، اور ہم نے پوری امت کو لا کے کھڑا کر دیا جہنم میں کیا میرا سایہ وہی نہ جائے، میں روز حشر دا ڈرنا، جی مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ۔ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ایتھے دا ہے جنہوں نے ان سے یہ ساری سوچیں چھین لی ہیں۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، رسول پاک کچھ فرما رہے ہیں، ہم ان کو پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں، ہم نے چھین لیا ان سے سارا کچھ۔ یہ قصوروار کوئی نہیں ہے، یہ قصور سلیمان مصباحی کا ہے، جس نے بتایا ہی کچھ نہیں۔ تجھے کو وکھرا عشق ہو گیا جو صدیق اکبر کو نصیب نہیں ہوا تھا، تو کو وکھرا عشق کر بیٹھا ہے، تو کو وکھری شے ہے، تو وکھری آئٹم ہے کہ جہنم میں تو کیا تیرا سایہ بھی نہ جائے۔ حضرت ابو بکر روئیں، حضرت عمر روئیں، حضرت عثمان روئیں، حضرت علی پاک کا رنگ مبارک زرد ہو جائے خوف الہی سے، امام زین العابدین سے لبیک اللہم لبیک نہ کہا جائے، حضور غوث اعظم غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق رہی تو مجھے اندھا اٹھانا دے۔ ہم نے شعر و شاعری میں لا کے امت کو کہاں کھڑا کر دیا، ہم نے امت سے عمل چھین لیے۔
ہم نے شفاعت کا ان کو کوئی وکھرا ہی مطلب بتا دیا. تسی گناہ کرو، تسی زنا کرو، تسی کٹ تو لو، تسی دھوکا دو، تسی ملاوٹ کرو، بھیناں دا حق کھا جاؤ، ماں دیاں گستاخیاں تے بے ادبیاں کرو، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. حضرت صاحب بھائی جی تیرا سایہ بھی نہیں جانا تو وہ کون ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ؟ وہ کون ہے پھر یہ تیرا سایہ بھی جنم چ نہیں جانا؟ یہ کون ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. اس لیے پتر میں ایک کی گزارش کروں گا، پتر اللہ والے پاس سے آؤ. یہ ماشاءاللہ طلباء تشریف فرمائیں، یہ اس بات کو سمجھیں گے. پتر جب بندہ مدرسے میں ایک ہوتی ہے بزم ادب جمعرات والے دن، جس میں کسی کی ڈیوٹی تلاوت کی، کسی کی نعت خوانی کی، اور کسی کی ڈیوٹی تقریر کی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتہ، بس جامعہ نظامیہ میں 4 تلاوت، 4 نعت شریف اور 4 خطاب ہوا کرتے تھے. ظاہر ہے پھر حضرت صلاحیتیں ذرا اجاگر ہو جاتی ہیں، نعت خواں کیڑا چنگا ہے، قاری کیڑا چنگا ہے، اور خطیب کیڑا چنگا ہے. اور ابتدا میں نا جو ابتدائی سال ہوتے ہیں درس نظامی کے، تو کسی میں بھی پتر اتنی لیاقت نہیں ہوتی کہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ اخذ کر سکیں. تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر سارے سہارا لیتے ہیں ابرار خطابت کا، پھر سارے سہارا لیتے ہیں کنز الخطیب کا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے ابرار خطابت کی تقریریں بھول گئی ہیں، مجھے ساری آتی ہے، گردانے ملانے پہ ہوں تو میں ملا دوں ساری کی ساری. لیکن ان کو فائدہ نہیں ان چیزوں کا کوئی. وہ ستاروں کا قریب آنا، وہ ولادت کے وقت حضرت مریم کا آنا، سب روایتیں مجھے یاد ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصباحی کو یہ روایتیں نہیں آتی ہیں. لیکن دیکھو تو صحیح یار، یہ بیچارے جو سامنے کھڑے ہیں ان کا کیا حال ہے، یہ کہاں کھڑے ہیں، یہ کدھر کھڑے ہیں. سب بات ہے پتر، یہ نہ کو سمجھے کہ مجھے یاد نہیں ہے، سب بات ہے پتر. لیکن کس کو سناؤں گا؟ جب سامنے دیکھتا ہوں تو کسی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کسی چہرے پہ ٹوپی نہیں ہے، کوئی پیشانی چیخ کے کہہ رہی ہے کہ 35-40 سال ہو گئے تو فیقہ سجدہ نہیں ہے. میں کیا کروں؟ میں تو پھنس جاتا ہوں بیچ میں، کدھر جاؤں میں؟ کسی طرف نظر مارتا ہوں تو سینے میں عجیب و غریب معاملے دکھائی دیتے. اس لیے حضرت صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا پتر آپ پہ سجو ہیں، آپ پہ سجو پتر. تسی پورا فیصل آباد سجا دو، ٹھیک ہے جی؟ پورے فیصل آباد کا سجنا ایک پاسے، تیرا کلے کا سجنا ایک پاسے ہے. شاید پورا فیصل آباد سجے تو حضور پاک کو اتنی خوشی نہ دے جتنی خوشی صرف تیرے کلے کے سجنے کی ان کو ہوگی، جتنی خوشی تیرے کلے کی داڑھی شریف پوری ایک مٹھی رکھنے کی ان کو ہوگی، جتنی خوشی صرف تیرے سر پہ پکی نیت کر لینے کی کہ ننگے سر نہیں رہنا یا ٹوپی یا پگ رکھاں گا، جتنی خوشی تیری اس بات کی ان کو ہوگی. حضرت صاحب 77 سال سے میلاد ہی منا رہے ہیں. یہ بتاؤ میلاد والے کو کب منانا ہے؟ میلاد والے کو رکھو. میں علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ سے دعائیں لے کے یہ ان سے سوال کر رہا ہوں. رکھو پتر اپنے دل پہ ہاتھ اور کہو کہ کیا رسول پاک ہم سے راضی ہیں؟ رکھو اپنے دل پہ ہاتھ اور کہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہیں. 77 سال سے پتر میلاد ہی منا رہے ہیں، پتہ نہیں ہم نے ان کو کب منایا ہے. اللہ وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کے ان کو راضی کرو. آپ پہ تو ہی سارے نے اپنے اپنے رانجے راضی کر لے، کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا، وہ چلے انہوں نے کدوں راضی کرنا ہے، انہوں نے کدوں راضی کرنا ہے. سب تو بہتا حق یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے. پوچھا ملک الموت کیسے آنا ہوا؟ زیارت کرنی ہے کہ اور مقصد نہیں؟ عرض کی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی ہے، نال آپ دی مبارک روح قبض کرنا ہے. فرمایا جا کے میری طرف سے میرے اللہ کو عرض کرو کہ دوستی کا قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا. پتر بڑا اوکھا کام نہیں ہے اس تن چو جان دا نکلنا. لیکن میں نے کہا نا ہم نے آپ سے یہ سوچیں چھین لی ہیں، ہم آپ کو کسی وکری دنیا میں لے گئے. لیکن عارف کھڑی رومی کشمیر بھی رو کے کہہ رہے ہیں سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے پریا اس دا جانی جس دا توڑ چڑھے. لیکن ہم نے توڑ والی سوچیں آپ سے چھین لی. ہم نے یہ آپ کے اندر یہ خوف ڈالا ہی نہیں کہ پتر سب نال وہ کھٹ ہویا جتھے آ کے بڑے بڑے رہ گئے.
خاتمہ بالخیر نہیں ہویا، مردیاں کلمہ نہیں نصیب۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ ہارون الرشید کے دور میں نا امام مالک بھی تشریف فرماتے، ایک کفن چور لایا گیا اور اس سے سوال ہوا تو نے کتنے کفن چوری کی ہیں؟ اس نے کہا جی کم و بیش میں نے 90,000 کے قریب کفن چرائے ہیں۔ تو اسے پوچھا کہ ظاہر جب کفن چراتا رہا ہے تو کتنے مردوں کے منہ قبلے کی جانب؟ اس نے کہا جہاں تک مجھے یاد ہے 90,000 میں سے صرف 2 مردوں کے منہ قبلے کی جانب تھے، باقی سب کا منہ قبلے کی جانب سے پھر گئے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ خاتمہ ایمان پہ ہوا۔ میں کہتا ہوں اگر امام مالک کے زمانے کا یہ حال تھا تو مولوی سلیمان ان کی بنے گا ساڈا۔ لیکن کیونکہ یہ سوچیں، یہ لکھا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں قبر آ گئی، جو آپ کے ماننے والے تھے حواری آپ کے، عرض کی تھی اللہ دے رسول دعا کرو اللہ صاحب قبر نو ساڑے لی زندہ کرے۔ ہم اس سے کچھ سنیں، قبر کے حالات سنیں، کچھ موت کے بارے میں سنیں۔ 2 رکعتیں ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، قبر شک ہوئی، اور قبر تھی حضرت سام بن نوح کی، نبی دے پتر، نبی زادے حضرت، صاحب زادے نہیں، نبی زادے حضرت۔ جب باہر تشریف لائے تو داڑھی مبارک فل چٹی، سر مبارک کے بال فل چٹے۔ تو پتر نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، نبی اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ہے، آپ سے پہلے مرنے تک بھی کسی کے بال سفید ہوتے، بابیاں دے بال بھی کالے ہی رہتے تھے، تو ان کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ آپ نے پوچھا ہے سام آپ کے زمانے میں یہ تو بالوں کی سفیدی نہیں تھی، یہ آپ کے کیسے سفید ہو گئے؟ عرض کرتے اللہ کے رسول جب قبر سے باہر نکلنے کا حکم آیا میں سمجھا شاید قیامت آ گئی اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا ویلا آ گیا، تو اللہ کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ لیکن پتر ہم نے یہ خوف والا معاملہ بھی آپ سے چھین لیا، بلکہ ہم نے آپ کو کیا سنایا؟ مینوں روز حشر دا ڈر ساڑی بلیاں دے ہتھ لج۔ ہم نے یہ خوف بھی آپ سے چھین لیا، بیڑا غرق کر دیا ہم نے آپ کا۔ ہر کسی کو ڈر ہی نہیں لگتا ہے، ہر کسی کو سوکھا کام ہے پتر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن کیا کروں یار، بس اتنا ہی کہوں گا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہو؟ ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ہم ان کو کیا سنا رہے ہیں؟ بے داڑیے، بے نمازیے، اور ہم ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ پرچیوں کے لیے صرف مینوں روز حشر دا ڈرنا۔ اور ادھر قرآن سورہ حشر میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے ہو اللہ تو، یا ایھا الناس نہیں بلکہ اے ایمان والے ہو اللہ تو۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ پھر فرمایا ایک کی آیت میں دوسری بار پھر کہا کیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے رسی حضرت نے ساری رات کی پڑھانے ہیں۔ چلو جی تھی میرے نال پڑھو، ہیں جی نال انہوں پڑھانے ہیں باقاعدہ سے کی مینوں روز حشر دا ڈر۔ قرآن کی کہہ رہا ہے، اللہ کی کہہ رہے انہیں کم و پیش جی مجھے اللہ معافی دے دے، کم و پیش میرے خیال سے 51 یا 52 بار، 60 توتے نہیں جائے گا جی، اور 50 تو تھلے نہیں آئے گا۔ میں اس وقت نہیں، میں یقیناً کہ قرآن کریم میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کم و پیش 50 تو تھلے تھے، 60 توتے نہیں۔ بار اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اللہ تو ڈرو، اور اسی کی پڑھانے ہیں مینوں روز حشر دا ڈرنا۔ بھائی جی کسی نے لکھی چھڑے ہے کہ تو کیوں لگے ہیں سامنے بیٹھے ہیں دا خیال؟ پوچھا کیوں بال؟ کہا جی اللہ دے حضور پیش ہون دے خوف نالو ڈر نال وال چٹے ہو گئے، اس لیے پتر بڑا دھیان رکھیو، پیش ہونا جی، پیش ہونا ہے، پیش ہونا ہے پتر، اس دن دی تیاری کرو پتر، پیش ہونا ہے۔ پھر کبھی قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، اج راز کھولے جان گے، فما لہ من قوہ، فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ جس کو پتر ہمارے نعت خانوں نے، ہمارے اسٹیجوں نے اتنا آسان کر دیا
قبلہ صاحب تشریف فرمائیں، علماء تشریف، پتر ایڈا سخت دن ہونا ہے، اتنا وہ دن سخت ہوگا، اللہ معاف کر دے کہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام صرف اپنی امت کے لیے اپنے سر مبارک سے اپنی پگ شریف اتار کے عرش کے نیچے سجدہ کرا۔ حضور غلط نہیں بیان کی، جس کو نعت خانوں نے، شاعروں نے، اسٹیج والوں نے اتنا آسان کر دیا کہ سب کراس کروایا اور امت کو کہاں لا کھڑا کیا؟ جہنم میں کیا میرا سایہ۔ حضور اپنے سر مبارک تو پاک شریف لا کے اپنی امت لئی سجدہ فرمان گیا، اور پھر بھی پتہ ہے پھر بھی یہ نہیں ہوگا کہ پھر کیا ہوگا، پھر حساب شروع ہوگا۔ پتر اللہ منو معاف کر دے، میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ آپ سارے جہنم میں جاؤ، لیکن پتر میں وہ بھی نہیں کہہ سکتا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہی نہیں کوئی۔ پتر اگر میں یہ سب بیان کر رہا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس دن کھلی چھٹی ہوگی۔ یہ سارے تشریف آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے حساب ہی ساڑھے تو شروع ہے، ڈاکٹران دی واری بعد چڑھنی، ججاں دی واری بعد چڑھنی، سیاستدانہ دی واری بھی سب سے پہلے حساب علماء سے ہوگا، پھر سخی، پھر شہید، یا پھر شہید پھر سخی، باقی دیواری سے بعد۔ اگر میں یہ بیان کر رہا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی اور لائن میں کھڑا ہوں، میں بھی آپ والی لائن میں کھڑا ہوں۔ آپ کا تو بعد میں ہونا ہے، میرا پہلے ہونا ہے۔ لیکن پتر تیاری کرو، آج تیاری کرو، اپنی نمازیں پوریاں کرو۔